اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا اخبرکم بشیء ان انتم فعلتموه تباعد الشیطان منکم کما تباعد من المشرق والمغرب قالوا بلى یا رسول اللہ قال الصوم يسود وجهه والصدقة تكسر ظهره والحب في الله والمواظرة على العمل الصالح صلوات محمد عزیزان گرامی، آج کے ماہ مبارک رمضان کا آغاز ہے اور آج پہلا جمعہ ہے اور اس جمعے میں ایک نئی بحث اور نئے موضوع کا آغاز ہونا ہے۔ حضور والا آج کے خطبے کا عنوان ہے ماہ سازندگی و بندگی۔ ذہن میں رکھیے گا، چونکہ جب باتیں ذہنوں میں ہوتی ہیں، عنوان ذہن میں ہوتا ہے، سبجیکٹ ذہن میں ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، اور اگر عنوان انسان بھول جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں انسان کے ذہن سے نکل جاتی ہیں۔ اگر آپ غور و فکر کریں اور دیکھیں تو بعض اوقات بعض چیزیں، بعض مواقع یہ کبھی کبھی آتے ہیں، جسے اگر ہماری زبان میں کہا جائے تو چانس ہمیں کبھی کبھی ملتا ہے۔ ایسے ہی چانسوں میں سے ایک چانس ماہ رمضان ہے کہ جو اللہ اپنے بندوں کو کم عطا کرتا ہے، اس کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے، اس کے یہاں باب رحمت کھلا ہے، اس کے یہاں باب مغفرت کھلا ہے، اس کے یہاں شہر اللہ جو ماہ سیام ہے کھلا ہے، اس کے یہاں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جو شیطان ہے وہ قید ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر آپ ملاحظہ کیجیے اور دیکھیے تو بہت ساری چیزیں آج ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں جن کو ہم خیال نہیں کر پاتے۔ مثلا یہی جو ایک چانس ہمیں ملا ہوتا ہے، اب یہی چانس ہم چاہیں تو اچھے سے کیش کرا لیں اور چاہے تو اسی موقع کو ہم گنوا دیں، کیونکہ ایسا تو ہے نہیں کہ ماہ رمضان آتا نہیں ہے، شہر اللہ آتا نہیں، آتا ہے، لیکن توفیقات الہی سب کے ساتھ شامل حال نہیں ہوتی۔ یعنی سب کو موقع مل جائے، سب کے پاس موقع ہو کہ صاحب یہ کہا جائے کہ شہر اللہ آ گیا، ماہ رجب سے لے کے شعبان تک، شعبان سے لے کے رمضان تک ہم نے اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے ایک موقع فراہم کیا۔ موقع تو ہے، لیکن سنوارا یا نہیں سنوارا یہ جائز سوال ہے، یہ کوشچن مارک ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو سنوارا یا اپنے آپ کو نہیں سنوارا، کیونکہ جو ہمارے خطبے کا عنوان ہے وہ ماہ سازندگی اور بندگی ہے۔ سازندگی یعنی بنانا، سنوارنا، بندگی یعنی اللہ کی عبادت کرنا۔ یہ میں وضاحت اس لیے کیے دے رہا ہوں تاکہ بچوں کے ذہنوں میں بھی یہ باتیں پائی جائیں کہ ماہ رمضان کا خطبہ مولانا صاحب نے کیا دیا، کیا سمجھانا چاہتے ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں۔ اور ان خطبوں کے ذریعے میرے عزیزوں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ یہی کہ ہم اپنے عیوب کی طرف، اپنے کمیوں کی طرف متوجہ ہو کر کے تزکیہ نفس میں ہم قدم رکھتے ہیں۔
یعنی اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے، اپنی روح کو پاکیزہ کرنے کے لیے، اپنے جسموں کی طہارت کے لیے ہم متوجہ ہوتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے یہ اللہ نے ماہ مبارک رمضان دیا۔ حضور والا، آج جب صبح میں آیا نماز کے لیے تو طبیعت خوش ہو گئی دیکھ کر کے۔ آپ تعجب کیجئے گا، اور وہ طبیعت کیا خوش ہوئی دیکھ کر کے؟ وہ یہی کہ پوری مسجد نوجوانوں سے بھری تھی، 90% نوجوان تھا۔ ایک صلوات تو پڑھیے کم سے کم۔ یعنی 90% نوجوان کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں نوجوانوں میں یعنی عبادت کا جذبہ، دینداری کا جذبہ، روحانیت کا جذبہ یہ انکریز کر رہا ہے اور بڑھ رہا ہے۔ یعنی یہ خدا کا شکر ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنے والے پیڑھیاں جو ہیں ذمہ دار وہ یہی ہیں، کیونکہ بڑھاپے کاندھوں پر کب تک بوجھ لادا جا سکتا ہے؟ بھئی ایک ضعیف ناتوان کندھا انسان کا کب تک مضبوط رہ سکتا ہے؟ ایک حد تک۔ ہاں تجربات ہو سکتے ہیں، تجربے کے مراحل بزرگوں کے پاس زیادہ ہے، لیکن اپنے تجربے کو نوجوانوں تک منتقل کرنا بھی ایک ہنر ہے۔ کیونکہ بالکل ویسے ہی جیسے عمومی طور پر جب ہمارے والدین بزرگ ہو جاتے ہیں تو ان کی ذہنیت میں اور بچوں کی ذہنیت میں تال میل نہیں کھا پاتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ان کی ذہنیت میں اور بچوں میں تال میل نہیں کھا پاتا۔ کبھی آپ غور کیجئے کیوں؟ یہ اس لیے کہ جو والدین ہوتے ہیں علیہ السلام، ان کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے اور یہ اپنے زمانے کے تجربوں کو اپنی اولاد تک منتقل کرنا چاہتے ہیں، اور جو اولاد ہوتی ہے، جو یوتھ ہوتی ہے، جو ہماری جنریشن ہوتی ہے، یہ اس زمانے میں باہر ہوتی ہے اور وہ اپڈیٹ ہوتی ہے۔ اپڈیٹ کا مطلب یہی ہے کہ زمانے کے ساتھ ساتھ وہ چل رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، لیکن ایک بزرگ کو یہ نہیں پتا کہ اس وقت کرنٹ کنڈیشن میں کیا چل رہا ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ اور یہی وجہ ہے کہ نوجوانوں میں اور بزرگوں میں تال میل کم کھا پاتی ہے۔ ہاں عقل مند وہ والدین ہوتے ہیں کہ جو اپنی نوجوان اولاد کو تجربے کو اتنی بآسانی سے منتقل کریں کہ جیسے قرآن کہتا ہے، احادیثیں کہتی ہیں، سیرت معصومین کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے جوان بیٹے سے بات کریں تو اس کی پیٹھ کے اوپر، پشت کے اوپر دست شفقت رکھ کر کے بات کیجیے۔ آج ہمارے یہاں بتائیے، جو بزرگان ہیں، جو باپ کے رتبے پر ہیں، وہ اپنی نوجوان اولاد کے پیٹھ کے اوپر کتنا دست شفقت رکھ کر کے بات کرتی ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جو شریعت جس چیز کو دینا چاہتی ہے، یعنی آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت یہی چیز بتانا چاہتی ہے کہ جب آپ دست شفقت رکھیں گے تو وہ احساس بیکنگ کرے گا، سپورٹ کرے گا۔ ہاں میری پیٹھ کے اوپر میرے باپ کا ہاتھ ہے، اور اگر اس کے ذہن میں کچھ الگ بننے کی چاہ پیدا ہو گئی، وہ بھی آپ کے بغیر، تو پھر بغاوت کی بو آئے گی، ایک سمت چلنے کی بو نہیں آئے گی۔ یعنی آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا۔ تو اب ایمانداری سے بتائیے، ہم اپنے تجربوں کو منتقل کیسے کرتے ہیں؟ حق کے ساتھ، ڈانٹ کر کے، ڈپٹ کر کے۔ اور شریعت کیا کہتی ہے؟ نہ آپ حق جتائیے، نہ آپ ڈانٹیے، نہ ڈپٹیے، بلکہ اس کے کندھے کے اوپر، اس کی پیٹھ کے اوپر ہاتھ رکھیے، دست شفقت رکھیے۔ اب اس کے بعد جب آپ سمجھائیں گے تو پھر یہی آپ کا ہاتھ اس کے جب کاندھوں پر جائے گا تو وہ آپ کی بات قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اب اسی طریقے سے آپ کو ایک حدیث میں سناتا ہوں جس میں ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام
یہ جو ہمیں سکھاتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اپنی اولادوں کو ادبوا اولادکم، اپنی اولادوں کو ادب سکھاؤ، آداب سکھاؤ، تہذیب سکھاؤ، تمیز سکھاؤ، لیکن اپنے زمانے کے نہیں، آنے والے زمانے کے لیے، آنے والے زمانے کی تہذیب سکھاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جس زمانے میں یہ بڑے ہوں گے، بالغ ہوں گے، یہ ذمہ دار ہوں گے، یہ اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے، تو اس وقت کا زمانہ اور جو تمہارا زمانہ ہے دونوں بہت ڈیفرنس کرے گا۔ آج آپ پلٹ کر کے دیکھ لیجئے، آج ہمارے بزرگوں کو اگر اٹھا کر کے یہ اسمارٹ فون دے دیے، یہ نہیں چلا پائیں گے۔ بہت تو ایسے ہوں گے جو نمبر بھی نہیں ڈائل کر پائیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بچے کو جسے بچپنے سے اس کے کھیلنے کی عادت ہے، اس کو دے دیے، وہ ڈائل بھی کر لے گا، اپنا گیم بھی نکال لے گا، ڈاؤن لوڈ بھی کر لے گا، بول نہیں پائے گا، تو اپنے مطلب کے سارے کام وہ موبائل سے انجام دے لے گا، ٹوٹے پھوٹے زبان میں ہی۔ اور ماشاءاللہ یوٹیوب پر یا گوگل پر سرچ کیجئے تو وہ ساؤنڈ سے وہ کہہ دے گا کہ ہمیں یہ چاہیے، وہ آ جائے گا اور وہ چلا لے گا۔ لیکن بزرگوں سے یہ آپ ایسے ڈھونڈ لیے اپنے مطلب کی چیزیں، کہیں گے ہمیں آتا ہی نہیں ہے، ہم ڈائل ہی نہیں کر پاتے، ہم پڑھ ہی نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا، آپ سوچئے، معصومین کی احادیث کو سمجھیے، معصومین کی باتوں کو سمجھیے۔ اب جس چیز کے اوپر اتنی باتیں میں نے کہی تھی وہ یہی کہ جب آج کی مسجد نوجوانوں سے چھلا چھل بھری ہوئی تھی، ایمانداری سے آپ بتائیے آپ کا دل کیا کہے گا؟ آپ کو کیا یہ محسوس ہوگا کہ ہمارا بیٹا مسجد گیا اور میں نہیں جا پایا؟ کیا یہ بزرگان یہ کہہ پائیں گے کہ صاحب یعنی رمضان کے پہلا دن تھا اور پہلا آغاز تھا صبح کا، اور اس کو ہم نے جماعت سے کیا کر دیا؟ ترک کر دیا، مسجد سے ترک کر دیا؟ تو یہ چیزیں ایک چیز سمجھنے کی ہیں نوجوانوں کے لیے، کبھی آپ ان کو وہ نہ کیجئے، بھگائیے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو نوجوان اس وقت آ کر کے میدان عمل میں ہیں، یہ وہی افراد ہیں جن کے لیے بہت زحمتیں کی گئی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کئی سال پہلے اگر آپ چلے جائیے تو یہ جو رمضان کا مہینہ ہوتا تھا، اس میں نوجوان کم نظر آتا تھا، بزرگ زیادہ نظر آتے تھے، بچے بھگا دیے جاتے تھے، یاد ہے؟ یاد ہے نا؟ لیکن اس کے پیچھے کوشش یہی کی گئی کہ آپ اتنے چھوٹے بچوں کو نہ لے کر کے آئیے کہ جو نماز میں ڈسٹربنس پیدا کریں۔ ہاں، جو سمجھتے ہوں وضو کو، نماز کو، مسجد کو، اہمیت کو، آپ لے کر کے آئیے۔ لیکن رمضان میں اتنے چھوٹے بچوں کو بھی لے کر کے نہ آئیے، دودھ پیتا بچہ ہے، اب ہم چلیں اس کی افطاری لے کر کے آئیں، اور اس کے بعد اگر آپ منع کر دیا جائے تو آپ ناراض ہو رہیے۔ میرے عزیزوں، اتنی تو صلاحیت ہونی چاہیے کہ دودھ پیتے بچے کو افطاری کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر سمجھدار ہو مسجد لے کر کے آئیے، اللہ کا گھر ہے، مسجد لے کر، کوئی بھگانے والا نہیں۔ یہ وہی ایکشن اور ری ایکشن تھا جو آج نوجوانوں سے مسجدیں بھری ہوئی ہیں، کیونکہ اس لیے کہ جن کو بچپنے میں بھگا دیا جاتا تھا تو ایک مرتبہ اگر دل کھٹا ہو جاتا ہے تو آپ دوبارہ اپنی اولاد کو لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے۔ لیکن اگر اسی پر کوئی آپ کے یہاں سے وکالت کر دے، آپ کے یہاں سے کوئی ایسا کام کرنے لگے کہ معلوم دے کہ جس سے وہ لگے، اسے محسوس ہو کہ اس کا سپورٹ کیا جا رہا ہے، اس کی بیکنگ کی جا رہی، تو ایمانداری سے آپ بتائیے اس کو کیا محسوس ہوگا؟ اس کو ایک سکون محسوس ہوگا۔ اب یہی چیز اگر آپ غور کیجئے تو یہی چیز جو آج ہمارے سماج میں رائج ہے وہ یہی کہ نوجوانوں کو اس وقت آراستہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے خطبے کا عنوان جو ہے وہ کیا ہے؟ ماہ سازندگی اور ماہ بندگی۔ بولیے گا تاکہ مجھے سمجھ آئے گا میری باتیں پہنچ رہی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے سب مل کر۔ اب آپ ذرا سا سمجھیے، ماہ سازندگی، یہ ماہ مبارک رمضان ملا ہے ہمیں اپنے آپ کو بنانے کے لیے، ہمیں اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے، ہمیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ یہ موقع ہمیں فراہم ہوا ہے، یہ موقع اللہ نے ہمیں کیا کیا ہے؟ دیا ہے۔ جب اللہ نے یہ موقع ہمیں دیا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس ماہ مبارک رمضان میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہماری فکروں میں بھی گناہ نہ آنے پائے، جائے گناہ کا انجام دے دینا۔
ہماری فکروں کو بھی طاہر ہونا چاہیے، ہماری فکروں کو بھی پاکیزہ ہونا چاہیے، ہماری فکروں کو بھی اس طریقے سے تقوی الہی سے لبریز ہونا چاہیے کہ اگر ہم اٹھ رہے ہیں تو صرف اللہ کے لیے، اگر ہم بیٹھ رہے ہیں تو صرف اللہ کے لیے، اگر ہم گھر سے نکل رہے ہیں تو صرف اللہ کے لیے، اگر ہم عبادت کے لیے آ رہے ہیں تو صرف اور صرف اللہ کے لیے، اگر ہم نے روزہ رکھا ہے تو صرف اللہ کے لیے، اگر ہم نے کوئی کارہائے خیر انجام دیا ہے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماہ مبارک رمضان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو مسجد سجی سجائی مل رہی ہے، فرش بچھا بچھایا مل رہا ہے، مصلی بچھا بچھایا مل رہا ہے، لیکن یہ کوئی احسان نہیں ہے کہ آپ کو بچھا بچھایا مل رہا ہے یہ احسان، یا آپ آ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک احسان، یا جو خدمات انجام دے رہا ہے وہ احسان نہیں ہے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں فرش نہیں بچھا سکتا، میں اگر صف نہیں بچھا سکتا تو کم سے کم اللہ نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے بچھانے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب آپ ذرا سا اندازہ لگائیے گا، ماہ صیام ہے، ماہ رمضان ہے، اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کی وجہ سے، آپ کی ذات کی وجہ سے کوئی ایک بندہ نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز کا ثواب بھی اس کو تو الگ ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بھی کھاتے میں لکھا جائے گا۔ اللہم صلی اللہ غور کر رہے ہیں؟ یعنی اگر ہم اہتمام کرتے ہیں، ہم خدمات انجام دیتے ہیں، یقیناً یعنی میں شکر گزار ہوں ان نوجوانوں کا، ان بزرگوں کا، ان والنٹیئر کا کہ جو واقعی ماہ رمضان میں یعنی روزہ رکھ کر کے اس عالم میں آ کر کے خدمات کو انجام دے رہے ہیں، اور یقیناً ہمیں ان کی عزت بھی کرنی چاہیے اور ان کا احترام بھی کرنا چاہیے، کیونکہ جو کام ہم نہیں کر پا رہے ہیں وہ یہ انجام دے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس سے اچھے سازندگی کا موقع نہیں ملے گا، اپنے آپ کو سنوارنے کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ 30 دن ہمیں سنوارنے کے لیے ملے ہیں، اور 30 دن اللہ نے یہ ہمیں بندگی کے دیے ہیں۔ اب جب اللہ نے ہمیں سنوارنے کے اور بندگی کے لیے دیے ہیں تو ہمیں دو ہی لفظوں پر تمام کرنا ہے، ایک اپنے آپ کو سنوارنا ہے، ایک اللہ کی بندگی کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے۔ اب سنواریں گے کیسے؟ یہ ہم وضو کر لیں، چہرہ میرا کھل جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ نورانیت گھیرے میں لے لے گی، روزہ رکھ لیں گے، ہمارا جسم، ہمارا شکم پاکیزہ ہو جائے گا۔ اس لیے یہی تو کہا گیا روزہ رکھو تاکہ تم پاکیزہ رہو، تاکہ تم صحت مند ہو، تاکہ تمہاری روحیں پاکیزگی کی طرف چلے جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سومو تسیحو، روزہ رکھو تاکہ صحت یاب رہو۔ آج آپ بتائیے، ہم لوگ یہی کہتے ہیں نا، ہیلتھ از ویلتھ، یہی تو کہتے ہیں، لیکن اگر کسی کے پاس نہ ہو اس سے پوچھ لیجئے، صحت نہ ہو، سلامتی نہ ہو، جس سے اٹھا بیٹھا نہ جاتا ہو، چلنا پھرنا نہ ہو۔ جیسے ابھی میں اپنی مثال دوں کہ میرے پیر میں تھوڑی سی تکلیف ہو گئی، یورک ایسڈ بڑھ گیا، میں اپنی بات کہہ رہا ہوں تاکہ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، مولانا علمدار بالکل ٹھیک، لیکن ٹھیک کا مطلب کب تک ٹھیک تھے؟ جب تک یہ بڑھا نہیں تھا۔ بڑھ گیا تو میرے جسم میں کوئی فریکچر نہیں ہے، میرے جسم میں کوئی افیکٹیو نہیں ہے، ڈیفیکٹیو جسے کہتے ہیں، کوئی چیز نہیں، لیکن پہلے جیسا کیا میں چل سکتا تھا؟ اٹھ سکتا تھا؟ بیٹھ سکتا تھا؟ نہیں۔ کیوں؟ اللہ یہی تو بتانا چاہتا ہے کہ تمہارا جسم سالم رہے، لیکن اگر ہم چاہے تھوڑی سی تمہیں بیماری دے دیں، ہم چاہے تھوڑی سی تمہیں مریضی میں مبتلا کر دیں، تو جسم تو دکھائی دے گا صحیح سالم ہے، لیکن جب روح بیمار ہو جائے گی تو نہ صحیح سے کھا سکتے ہو، نہ چل سکتے ہو، نہ پھر سکتے ہو، نہ رہ سکتے ہو، نہ آرام کر سکتے ہو۔ بس اللہ یہی تو بتانا چاہتا ہے کہ روحوں کو سنوارنے کے لیے ماہ رمضان میں تم آ جاؤ، جسموں کو ہم سنوار دیں گے۔ ایک صلوات پڑھیے سب ملا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال امام حسن عسکری علیہ السلام: لیست العبادۃ کثرۃ الصیام والصلاۃ وانما العبادۃ کثرۃ التفکر فی امر اللہ۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ صلی اللہ محمد۔ عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں سلسلے مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے، بلکہ ایک نئی بحث کا آغاز کرتے ہوئے، ماہ صیام کے دوسرے خطبے کا عنوان ہے حقیقی بندگی کیا ہے۔ عنوان ذہن میں رکھیے گا، حقیقی بندگی کیا ہے، کیونکہ بہت سارے افراد اگر عنوان ذہن میں نہیں رکھتے ہیں تو ہماری گفتگو ان کی سمجھ میں نہیں آ پاتی ہے۔ تو میرے عزیز، عنوان ذہن میں رکھیے گا، حقیقی بندگی کیا ہے، یہ دوسرے خطبے کا عنوان ہے۔ اور ماہ رمضان میں بندگی کا تعلق رمضان سے بہت گہرا ہے، کیونکہ ماہ صیام سے جو تعلقات پائے جاتے ہیں بندگی کے لیے، اللہ کی طرف جانے کے لیے، اللہ کی طرف پیش رفت اور پیش قدمی کے لیے، اللہ کی طرف سلوک اللہ کے مراحل طے کرنے کے لیے، اللہ کی طرف تقویٰ بن کر کے اللہ کی بارگاہ میں حقیقی بندگی کا مصداق پانے کے لیے، یہ بہترین موقع ہے جو اللہ نے ماہ رمضان ہمیں کیا کیا ہے، عطا کیا ہے۔ میرے عزیزوں، آپ دیکھیے، کبھی کبھی عورتیں بہت اچھا کام کرتی، مردوں سے کہیں زیادہ اچھا کام۔ آپ ذرا سا غور کیجئے گا جس باتوں کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مرد اگر افطاری بھیجنا نہ بھی چاہے تو عورتیں جتنا ان کے بس میں اور توان میں ہوتا ہے، اکیلے اگر مسجد نہیں بھیج سکتی تو محلے میں گھر گھر وہ ضرور بھیج دیتی ہیں، جس کا سرا اور تمغہ صرف اور صرف عورتوں کو جانا چاہیے، کیونکہ اس میں مرد کا کوئی یوگدان نہیں ہو سکتا۔ صحیح ہے نا؟ کس کہے صاحب مرد نے کہا تبھی نہیں، یہ عورتوں کی ایک بندگی کا ایک پہلو ہے۔ آپ سمجھیے گا، ان کے جذبات کو، ان کی خدمات کو، ان کے زحمتوں کو ذرا سا محسوس کیجیے گا، یہ وہ ہے جو بندگی کا ایک جز ہے۔ بھئی آج ہم افطاری اگر بھیجنا چاہیں تو آپ جانتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ بورچی کو سونپ دیا، سارا ثواب بورچی لے گیا۔ پہلے زمانے کی عورتیں، آپ بتائیے، مسجدوں میں، مجھے یاد ہے، میں نے اپنے وطن میں دیکھا ہے، اور پہلے کی باتیں اگر آپ ذرا سا غور و فکر کر لیجئے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب کبھی افطاری ہوتی تھی تو مسجد میں ہوٹل سے بن کر کے چیزیں نہیں جاتی تھیں، عورتیں، گھر کی عزیز و اقارب، رشتہ دار، پڑوسی، یہ سب مل بیٹھ کر کے پوری ٹیم بنا کر کے ورک کرتے تھے۔ میں تو یہی سوچتا ہوں وہ زمانہ کہاں گیا جو اتنی محبتوں بھرا زمانہ تھا۔ آج تو صرف نفسی نفسہ کا عالم ہے، تم ہمیں سلام کرو، ہم تمہیں سلام کریں، تم ہمارے یہاں آؤ، ہم تمہارے یہاں جائیں، تم ہمارے یہاں افطار میں آؤ، ہم تمہارے یہاں افطار میں آئیں۔ ہاتھ بٹانا تو دور کی بات ہے، آپ غور کر رہے ہیں،
لیکن اگر کوئی خاتون اپنے گھر میں اگر اس چیز کو انجام دے رہی ہے، یعنی ڈیلی کھانا بنا رہی ہے، یا مطلب ایک افطار اسپیشل بنا کر کے، جبکہ حقیقت میں خود بھی روزے سے ہے، سمجھ رہے ہیں، خود بھی روزے سے ہے، اور روزہ رکھنے کے باوجود جا کر کے کچن میں گرمی کے موسم میں صعوبتیں برداشت کرنا، یہ ایک جہاد ہے، عظیم جہاد ہے۔ اگر مرد جا کر کے باہر روزی روزگار کماتا ہے وہ الگ جہاد ہے، لیکن عورت کا جہاد گھرداری ہے، شوہرداری ہے، بچے داری ہے، تربیت داری ہے، یہ ہے عورت کا جہاد۔ اب اسی جہاد میں مرد کہے میں زیادہ جہاد کرتا ہوں، نہیں، تمہاری جگہ الگ ہے، جائگہ الگ ہے، تمہاری کنڈیشن الگ ہے، تمہارا مقام الگ ہے، تمہارا رتبہ الگ ہے، اور یہی چیز عورت سے کہا جائے، عورت کہے مرد سے صاحب آج یہ کچن سنبھالنا مرد کا کام نہیں ہے، عورتوں کا کام ہے۔ اب یہاں پر یہ تمہارا جہاد ہے۔ اب اسی موقع پر اگر کوئی افطاری دیتا ہے، افطاری بھیجتا ہے، پہنچوا دیتا ہے، یہ اس کا جہاد۔ اور ہم مسجدوں میں آ کر کے کیا کرتے ہیں؟ ہم مسجدوں میں سوچتے ہیں ایک کی جگہ دو مل جائے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، وہ زمانہ کبھی تھا کہ جب انسان ایک ہاتھ پھیلاتا تھا دوسرے ہاتھ میں پا جاتا تھا، انسان سجدے میں گیا اس کے سامنے کی پلیٹ غائب ہو گئی، وہ زمانے تھے اپنی جگہ پر۔ لیکن اب تو اللہ کا شکر ہے، جیسے جیسے حالات بنتے گئے، جیسے جیسے تبلیغ کا اثر ہوتا گیا، ویسے ویسے زمینہ سازی اور ذہن سازی ہوتی گئی، ویسے ہی زمینہ سازی اور ذہن سازی ہوتی گئی، اور انسان کی فکروں کو ارتقا ملی، سوچوں کو بلندی ملی، انسان کی تخیلات میں اور خیالوں کو انقلاب ملا، بدلاؤ ملا۔ آج آپ ایک انسان کو دو افطاری دے دیے، وہ کہے گا بھیا سب کو مل گئی ہے، نہیں لے گا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرا حق ایک ہی ہے۔ لیکن اگر اور زمانے پیچھے چلے جائیے تو پہلے دو چار کیا پوری، اگر ایک ہی انسان کو ایک افطاری دے وہ کہتا چلو 2 دن کا انتظام ہو گیا۔ لیکن خدا کا شکر ہے یہ مینٹالٹی بدل گئی، یہ سوچ بدل گئی، تو اس کا مطلب ہم بندگی کی طرف گئے یا نہیں گئے؟ ہماری فکریں بندگی کی طرف گامزن ہیں یا گامزن نہیں ہیں؟ اب ذرا سا آئیے، امام حسن عسکری علیہ السلام نے جو حدیث پیش کی ہے اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا امام کہتا ہے لیست العبادت کثرت الصیام، عبادت وہ نہیں ہے کہ زیادہ روزہ رکھنا ہی عبادت کہلائے۔ صاحب معلوم یہ بہت سارے افراد ایسے ہوں گے جو سال بھر میں کچھ نہیں، اگر ایوریج نکالے تو 4 مہینہ وہ روزہ رکھتے ہوں گے، یعنی 1 سال کا 1/3 وہ روزہ رکھتے ہوں گے۔ بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جو ہر مہینے میں 3-4 روزے، ہر مہینے میں 5 روزے، اور اس کے بعد رجب، شعبان، رمضان پورا مستقل روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ ان کا ایوریج نکالیے تو 1/3 1 ایئر کا نکل آئے گا، صحیح ہے نا؟ اب جب نکل آئے گا تو اب یہ اسی پہ ناظر ہیں کہ صاحب میں تو سب سے زیادہ روزے دار ہوں، مجھے وہ ملنا چاہیے۔ امام کہتے ہیں لیست العبادت کثرت الصیام، عبادت وہ نہیں ہے جو کثرت صیام پر ڈیپینڈ کر دی جائے، یا والصلاۃ، یا کثرت نماز کے اوپر ڈیپینڈ کر دیا جائے کہ معلوم دیا ایک شخص ایسا ہے کہ واجب نماز چھوٹ جاتی ہے لیکن نماز شب نہیں چھوٹتی۔ اب اس سے ذرا سا پوچھئے نماز شب کی اہمیت ہے یا صبح کی نماز کی اہمیت ہے؟ اگر واجب ادا کر رہے ہو تو یہ نماز شب نور علی نور ہے، سونے پر سہاگا ہے، اور اگر نماز شب پڑھ رہے ہو، صبح قضا ہو رہی ہے، تو ایسی نمازوں کو کوئی فائدہ نہیں، مستحب ہے، ثواب اپنی، لیکن واجب کے مقابلے میں واجب کی ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہمیں اپنی فکروں کی طرف جانا چاہیے کہ ہم اگر نماز شب پڑھنے کی وجہ سے سویرے نہیں اٹھ پا رہے ہیں تو نماز شب آپ ترک کر دیجئے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ اور اگر اسلام کا دوسرا پہلو آپ استعمال کرنا چاہیے تو اسلام کیا کرنا چاہتا ہے؟ اسلام یہی بتانا چاہتا ہے کہ آپ دوسرا پہلو استعمال کر لیجئے۔ کون سا؟ آپ رات کے آدھے وقت کا انتظار نہ کیجئے، بلکہ آپ
سونے سے پہلے نماز شب پڑھ لیجئے، جتنی پڑھ سکتے ہیں۔ 11 رکعت پڑھ سکتے ہیں بہت اچھا، 11 نہیں پڑھ سکتے 8 پڑھ سکتے ہیں بہت اچھا، 3 پڑھ سکتے ہیں بہت اچھا، 2 پڑھ سکتے ہیں بہت اچھا، کچھ نہیں، نماز وتر پڑھ سکتے ہیں بہت اچھا، 5 پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی اسلام نے کثرت نہیں مانگا ہے، اسلام نے خلوص مانگا ہے، اسلام نے خلوص مانگا ہے۔ 1 رکعت نماز وتر پڑھ لو، ہو سکتا ہے نماز شب پہ بھاری ہو جائے۔ 2 رکعت نماز شفا پڑھ لو، ہو سکتا ہے یہ نماز شب پہ بھاری ہو جائے۔ 8 رکعت نماز مستحب پڑھ لو، ہو سکتا ہے یہ ساری، اور اگر جتنی گنجائش ہو اتنا پڑھ لو۔ ہمارے استاد کی بات بہت اچھی لگتی تھی، ہمارے استاد کہتے تھے، یاد رکھیے گا، یہ میں ایران کی بات دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کبھی کبھی سمجھیے گا کہ ہمارے ماں باپ اپنی زبردستی کی وجہ سے کبھی کبھی ہمیں بے دین بنا دیتے ہیں، بے دین بنا دیتے ہیں۔ مثلا بچے کو زبردستی یہی بتائے کہ صاحب جب تک ایک پارہ پڑھ نہیں لوگے تب تک اٹھو گے نہیں، جب تک پوری نماز نہیں پڑھ لو گے تب تک اٹھو گے نہیں۔ سختی ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن اگر تنفر کا ذریعہ، دوری کا ذریعہ، بیزاری کا ذریعہ بن رہا ہے تو آپ اس میں کمی واقع کر لیجئے، آپ اس میں کمی واقع کر لیجئے، کیونکہ ہمارے امام نے یہ کہا کہ جب واجبات کے اوپر مستحبات اثر انداز ہونے لگیں تو مستحبات کو چھوڑ دو، واجبات کی ادائیگی پر اپنا اپنا دھیان دو۔ اب آپ ذرا سا آئیے، ہم بندگی کے راستے کو طے کرنا چاہتے ہیں، کیسے طے کریں گے؟ ایسے ہی کہ ہم اپنے بچے کو قرآن کی دعوت دیں، تلاوت کی دعوت دیں، مستحبات کی دعوت دیں، خود بھی بیٹھیں، ساتھ میں بچے کو بھی بٹھائیں۔ اب جب تک ہم پڑھتے رہیں گے بچہ پڑھتا رہے گا، اور اگر ہم صرف بچے سے کہیں بیٹا تم بیٹھ کر کے پڑھو، ہم اپنے کام میں بزی، تو پھر قطعاً بچہ نہیں پڑھ سکتا۔ اور اس کے بعد زور زبردستی بھی نہ کیجیے، کیوں؟ اس لیے کہ ماہ رمضان میں یہی کہا جاتا تھا یا تو قرآن شروع نہ کرنا، اور اگر شروع کیا ہے تو رمضان میں ختم کرنا پڑے گا، یہی تو تھا نا۔ ایسے ہی تو فکریں تھیں، انہی فکروں کی وجہ سے بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے ہی نہیں تھے۔ ہم پڑھے نہیں ہیں، ہم پڑھ ہی نہیں پاتے، ہم یہ کر ہی نہیں پاتے، کیونکہ ہماری دادی نے، نانی نے، فلاں نے یہی کہا تھا صاحب رمضان میں اگر قرآن شروع کیا اور ختم نہیں کر پائے تو سمجھو بہت عذاب پڑتا ہے۔ ان سے ذرا پوچھ لیے اللہ قرآن پڑھنے کا ثواب دینے والا ہے یا اگر آپ ختم نہیں کر پائے تو عذاب دینے والا ہے؟ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ عورت میں بھی نہیں لکھا ہے، کتاب عورت میں بھی نہیں۔ ایک صلوات تو پڑھیے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ یعنی یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ چیزیں وہاں تک نہیں پائے۔ اب اسی ذہنیت کو، اسی مینٹالٹی کو آپ بدلیے۔ ہم 1 صفحہ پڑھ سکتے ہیں، 1 صفحہ پڑھیے، 2 صفحہ پڑھ سکتے ہیں، 2 صفحہ پڑھیے، 3 صفحہ پڑھ سکتے ہیں، 3 صفحہ پڑھیے، جتنا دل لگے۔ میرے استاد کہتے تھے ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ میرا دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے؟ کہا بس پلٹ کر کے دیکھنا، جب تم صفحہ گننے لگو کئی صفحے بچے ہیں، کہا بس پلٹ کر کے جب دیکھنے لگو کئی صفحہ بچا ہے جی اس دعا میں، اس قرآن میں، یا جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں، کہا بس وہیں سے بند کر لو۔ کیوں؟ کہا اب تیرا خلوص ختم ہو گیا، تیرا خلوص ختم ہو گیا۔ اب آپ ذرا سا اندازہ لگائیے، اگر اس خلوص کے ساتھ جتنا دل لگے، اور اللہ سے دعا کریں پروردگارہ مجھے توفیق دینا کہ اگر میں 10 آیتیں پڑھتا ہوں تو اگلے دن 15 آیت، 12 آیت بڑھا کر کے پڑھیے۔ اگر ہم 1 صفحہ پڑھتے تو اگلے دن 1.25 صفحہ پڑھیں، 2 صفحہ پڑھتے تو اگلے دن 2.5 صفحہ پڑھیں، مطلب اس طریقے سے ہم بڑھا کر کے پڑھیں۔ اس لیے کہ یہ جو ہے ہر موسم کی ایک بہار ہوتی ہے، یعنی جو موسم پایا جاتا ہے ہر موسم کی ایک بہار، اور قرآن کی بہار رمضان، قرآن کی بہار رمضان۔ یہی وجہ ہے کہ ماہ رمضان میں زیادہ تر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ میرے عزیزوں اگر آپ نہ پڑھ پائیں تب بھی میں کہہ رہا ہوں اسمارٹ فون ہے، آپ لیجئے، لگا دیجئے، آڈیو سنیے،
اللہ نے سننے کا ثواب دیا ہے۔ آج کل تو بہت سارے ایپ ایسے آ گئے ہیں کہ آپ قرآن کھولیے، آڈیو لگا دیجیے، وہ لائن با لائن چلتا رہے گا، آپ کو پتہ چل جائے کہاں پر آپ پڑھ رہے ہیں، تو آپ اسی پر آپ انگلی پھیرتے جائیے اور سنتے جائیے۔ دیکھنے کا بھی ثواب ملے گا، انگلی پھیرنے کا بھی ثواب ملے گا، تلاوت کی بھی ثواب ملے گا، سننے کا بھی ثواب ملے گا، اور اللہ سے گفتگو کرنے کا بھی ثواب ملے گا، ملے گا۔ آپ یہ راہ اختیار کر لیے۔ اور اگر آپ نہیں پڑھ پاتے ہیں، آپ ماہ رمضان میں سیکنڈ میٹنگ میں چاہے جب وقت نکال لیے، میں پڑھاؤں گا یہیں اسی مسجد میں، تھوڑا سا وقت دوں گا، یہ نہیں کہ آپ آ جائیے صاحب 2 بجے لے کے 6 بجے تک میں کلاس لگاؤں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن ہاں، اگر آپ ایک گروپ بنا لیں گے، ایک بیچ بنا لیں گے، تو آدھا گھنٹہ پڑھانے میں، 35 منٹ پڑھانے میں نہ آپ تھکیے گا نہ ہم تھکیں گے۔ لیکن آپ شروعات تو کیجئے، آئیے تو صحیح، ہم پڑھائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آپ پہل کیجئے، اس لیے کہ ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی ہے، خالی مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے یا خالی عوام کی ذمہ داری نہیں، دونوں کی ذمہ داری۔ ایک طرف سے عوام بڑھے، دوسری طرف سے مولوی بڑھے، دونوں مل کر کے کیا کریں؟ یعنی ایک نئی پہل، ایک نیا آغاز، ایک نیا طریقہ، ایک چیز، یعنی آپ غور کیجئے۔ یعنی ہم پہل کر لیں تو ہم آغاز کر سکتے ہیں، نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں۔ یعنی ایک قدم آگ بڑھائیے، ایک قدم ہم لوگ بڑھاتے ہیں، نہ یہ کہ مطلب ہم VIP بن جائیں، نہ یہ کہ ہم اس طریقے سے وہ ہو جائے، ایسی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اور مولانا حضرات جو ہوتے ہیں ماہ رمضان میں، یہ زیادہ چارج ہوتے ہیں، سمجھیے گا، کیونکہ روحانیت کا غلبہ زیادہ پایا جاتا ہے، اور اللہ اللہ ہم ذہنوں میں، ہم روحوں میں، ہم فکروں میں بسا ہوتا ہے۔ تو یہی فکر آپ بھی کر لیجئے، تاکہ ول پاور، جو آپ کا کانفیڈنس ہے، وہ بڑھ جائے گا، تو آپ کو روزہ رکھنے میں بھی دشواری نہیں ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طریقے سے ہم حقیقی بندگی کی طرف کیا کر سکتے ہیں؟ ایک قدم بڑھا سکتے ہیں، پیش رفت کر سکتے ہیں۔ تو عنوان ذہن میں رکھیے گا، حقیقی بندگی کیا ہے؟ میری گفتگو اسی پر چل رہی ہے، تاکہ آپ سمجھیے گا حقیقی بندگی کثرت عبادت کا نام نہیں ہے کہ ہم نے روزہ پورا رکھ لیا۔ ہو سکتا ہے ایک انسان ایسا ہو جو سحر کھا کر کے صبح کی نماز پڑھ کر کے ظہر میں اتنی دیر کے لیے اٹھا جتنی دیر ظہرین پڑھ لے گا، اس کے بعد سویا تو مغرب میں اٹھا۔ اب ایسا شخص کہے میں روزے دار، میں تو یہ نہیں کہتا نہیں روزے دار ہو، لیکن جفاکار و جہاد نہیں کر رہے، یعنی اپنے نفس کے اوپر جہاد نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ رکھا ہے تو اپنے بیوی بچوں کا نان اور نفقے کا بھی خیال رکھنا پڑے گا۔ یعنی جیسے آپ یعنی دکان پر جاتے ہیں، کاروبار کے لیے جاتے ہیں، روزگار کے لیے جاتے ہیں، یہ آپ جاتے رہیے اور روزہ رکھ کر کے اس کام کو انجام دیں گے تو آپ کا یہی کام آپ کا جہاد میں شامل ہو جائے گا۔ اور جب یہی روح ہماری پاکیزگی کی طرف جائے گی، ہماری روح، تو کیا ہوگا؟ ہم اللہ سے بہت قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ اور جب اللہ سے بہت قریب ہو جائیں گے تو جانتے ہیں نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا، ہماری فکروں میں بھی اللہ، ہماری سوچوں میں بھی اللہ، ہماری آنکھوں میں بھی اللہ، ہمارے ذکروں میں بھی اللہ، ہماری قرأت میں بھی اللہ۔ سب کچھ جب اللہ ہو جائے گا تو نہ بے ایمانی ہوگی، نہ بے رخی ہوگی، نہ غیبت ہوگی، نہ تہمت ہوگی، نہ بے ایمانی ہوگی، نہ گناہ ہوگا۔ جب گناہ نہیں ہوگا تو نہ صغیرہ ہوگا نہ کبیرہ ہوگا۔ اب اس کے مقابلے میں جتنی چیزیں ہم انجام دیں گے، وہ صلہ رحمی ہوگی، وہ ہمدردی ہوگی، وہ رحم دلی ہوگی، وہ اطاعت پروردگار ہوگی، وہ معلوم دیا ہمارے امام کی پیروی میں اس کا وقت گزر گیا۔ تو اس طریقے سے جب ہم اپنے وقت کو گزارتے چلے جائیں گے تو اللہ کی بندگی سے کیا ہوتے جائیں گے؟
قریب ہوتے جائیں گے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ہمارا امام کیا کہتا ہے، ہمارا امام کہتا ہے کہ لیست العبادۃ کثرۃ الصیام والصلاۃ وانما العبادۃ کثرۃ التفکر۔ امام کہتے ہیں عبادت کیا ہے؟ عبادت یہی ہے کہ بہترین فکر کرنا، کثرت تفکر۔ ایمانداری سے آپ بتائیے، آج ہم سب کرتے ہیں، سوچتے ہی تو نہیں ہیں۔ یہ جو ہمارا اوپر والا اسکرو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ ڈھیلا ہوتا ہے یا خالی ہوتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ آپ گاڑی چلائیے، اس کا 2-4 اسکرو گرا دیے، آپ دیکھیں گاڑی کتنی آواز کرے گی۔ اسی لیے جن کا اسکرو ڈھیلا ہوتا ہے وہ ہمیشہ چیختے چلاتے شور مچاتے الجھتے نظر آئیں گے، کہا اس لیے کہ یہ خالی ہو چکا ہے۔ لیکن اگر یہ برابر سے رہے، فکر رہے، سوچ رہے، تھنکنگ رہے، بالکل ویسے ہی جیسے جناب حور، سمجھیے گا، جناب حور 9 محرم تک لشکر یزید میں تھے، فکر مند نہیں تھے، صحیح ہے نا؟ لشکر یزید میں تھے، فکر مند نہیں تھے، لیکن جیسے ہی شب عاشور ہوئی ہے اور آواز ان کے کانوں تک پہنچی ہے تو یہ فکر مند ہوئے، اور اتنا فکر مند ہوئے کہ صبح یہی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے مجھے جانا کہاں ہے، آیا میں جہنم کی طرف باقی رہ جاؤں یا جنت کی طرف مجھے قدم رکھنا چاہیے۔ آج آپ بتائیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو حر بننا چاہتے ہیں؟ سوچو تو صحیح، فیصلہ تو صحیح کرو، قدم تو بڑھاؤ۔ جب تک حر سوچتا رہا تب تک گناہوں سے بچا رہا، اور قدم بڑھا دیا تو حسین کے رقاب تک پہنچ گیا، اور اگر قدم نہ بڑھاتا خالی سوچتا رہتا تو ہو سکتا ظلم نہ کرتا، لیکن اسے حسین کا کہ اصحاب اور انصار میں آنے کی منزل نہ ملتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمیں حقیقی عبادت تک آنا ہے، حقیقی کامیابی تک آنا ہے تو قدم بڑھانا پڑے گا، اور جب قدم بڑھا دیں گے تو کشمکش میں زندگی گزارنے یا جینے کا نام نہیں ہے، فیصلہ لینے کی گھڑی کا نام ہے، اور جب فیصلہ لے لو گے تو ماہ رمضان سے اچھا حقیقی موقع سنورنے کا، سدھرنے کا، اپنے آپ کو سنوارنے کا، آراستہ کرنے کا موقع فراہم نہیں ہو سکتا ہے۔ اور انشاءاللہ یعنی یہاں پر عبادتوں کا موقع چلتا رہے گا، اور وہ افراد کہ جو ماہ سیام میں، ماہ رمضان میں افطاری کا اہتمام کرتے تھے یا کرتے ہیں یا انشاءاللہ آئندہ کریں گے، تو آپ اس بہترین موقع سے محروم نہ رہیے، کیونکہ اگر ہم محروم رہے تو ہو گیا کام۔ آپ شامل رہیے، کمیٹی سے آپ رابطہ کیجئے، اگر افطاری بھیجنے کی سکت ہے تو بے شک افطاری بھیجیے، لیکن کوشش کیجئے جو خالی دن ہیں ان میں بھیجیے، ٹکرائیے نہیں۔ ہو سکتا ہے ایک دن میں کئی کی افطاری آ جائے اور ایک دن خالی ہو جائے، ہاں، اور جن کے پاس پورے افراد کی افطاری کا بندوبست نہ ہو، نہ بھیج سکتے ہوں، تو ان کی جو حسب حیثیت ہو ماہ سیام میں افطاری نکالنے کے یا بھیجنے کی نیت ہو، وہ اپنی رقم کو کمیٹی اور سمیتی تک پہنچا کر کے رسید حاصل کر لیں، تاکہ ان کو ثواب جو ہے ماہ سیام میں افطار کرانے والوں میں شمولیت حاصل ہو جائے گی، کیونکہ یہاں کی افطاری یعنی جو خالی رہے گی یا 29 یا 30 کی افطاری یہ کمیٹی کے ذمے ہوتی ہے، جو اس میں سبھی شامل حال رہیں گے انشاءاللہ۔ ایک صلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی امیر المومنین علی ابن ابی طالب وعلی فاطمہ محمد وعلی حسن المصطفیٰ والحسین شہید بکربلا وعلی ابن حسین محمد ابن علی وجعفر بن محمد موسیٰ ابن جعفر علی ابن موسیٰ محمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی مولانا صاحب زمان ماہی آثار البدع والطغیان وحادم امنیت شرک والنفاق پروردگار ہمارے اس قلیل سے عبادت قبول فرما لینا پروردگار ہم لوگ جس مقصد میں جس مشن میں لگے اس میں کامیابی عطا فرما دینا پروردگار ہم لوگوں کو یہ موقع جو اللہ نے فراہم کیا ہے عبادتوں کا پروردگار ہماری عبادتوں کو ہمارے قیام قعود کو ہمارے صیام کو شرف قبولیت عطا فرما دینا ہمارے امام کے ظہور کا عطا فرما اور ہم سب کو ان کی آوانوں میں ساتھ شمار فرما اللہم صلی اللہ تم کیا کہا آپ حضرات تھوڑے سے ایڈجسٹ ہو جائیے چونکہ دھوپ ہے اور وقت کی جگہ کی تنگی ہے اور انشاءاللہ دونوں نمازیں ساتھ ہوں گے ہم جمعہ ہم